اور کہتے ہیں فائدہ کیا ہوا قرآن پڑھنے کا، فائدہ کیا ہوا نماز پڑھنے کا، اللہ نے دیا ہی کیا ہم کو، اور لہٰذا اسلام سے ناراض ہو جاتے ہیں. حق کے دوست نہیں، حق کے دوست نہیں ہیں، حق کے سپورٹر نہیں ہیں، کامیابی کے سپورٹر. جب یہ حق کو کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں بڑے امپریس ہوتے ہیں، بڑے متاثر ہوتے ہیں، خوب باتیں کرتے ہیں اور بہت فخر محسوس کرتے ہیں حق کے ساتھ اپنے تعلق پر. اور جب حق کو ناکام ہوتے دیکھتے ہیں، بھیڑ چھٹتے دیکھتے ہیں، لوگوں کو کم ہوتے دیکھتے ہیں، شکوک و شبہات کے سانپ ان کے دل کے اندر بلانے لگتے ہیں. کہتے ہیں لو حق اور ناکام تو ناکام ہو رہا ہے، لوگ کم ہو رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا، اس کا مطلب ہے یہ حق ہوگا ہی نہیں. تو ان کو پھر حق اچھا نہیں لگتا اور یہ حق سے پھر دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لیتے ہیں، ڈسٹنس کر لیتے ہیں، تعلق نہیں رکھنا چاہتے اور کامیابی کی تلاش میں چل پڑتے ہیں جہاں بھی ملے. تو ان کو حق سے مطلب نہیں ہے، انہیں کامیابی سے مطلب ہے. یہ ہے دراصل نفاق کا مرض، کامیابی کو ہدف بنانا. آپ دیکھیں یہ آسان ہے اپنے آپ کو سمجھانا کہ میں کامیابی کی تلاش میں نہیں، میں حق کی تلاش میں آئی ہوں. اپنے آپ کو دیکھیں ہم کتنی جلدی فوکس لوز کرتے ہیں، کتنی جلدی ہم کامیابی کو ہدف بناتے ہیں. ہم جہاں کسی کی تعداد دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں بھائی بہت اچھے لوگ ہیں، بھائی بہت لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس. بلکہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ فلاں جگہ درس ہوتا ہے، پہلا سوال پوچھیں گے کتنے لوگ آتے ہیں. اچھا آپ کہیں کہ 10,000 لوگ آتے ہیں، کہیں گے اچھا صحیح کہتے ہوں گے. اور کہیں درس ہو رہا ہے اور آپ نے کہا کہ فلاں جگہ درس ہوتا ہے بڑا اچھا، کہیں کتنے لوگ آتے ہیں، آپ کہیں ایسے کوئی 10-15 ہوتے ہیں، کہیں گے لوگ پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں، بس 10-15 صرف، صحیح نہیں بتاتے ہوں گے. تو حق اور تعداد، حق اور تعداد یہ ہمارے دماغوں کے اندر چیز جو ہے نا گت گئی ہے بالکل. ہم فخر ہی کرتے ہیں تعداد پہ. دیکھیں حق کے ساتھ زیادہ لوگوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کرنا ایمان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک رول بنا لینا کہ اگر زیادہ لوگ نہ آئیں گے تو ہم ڈپریس ہو جائیں گے، ہم مایوس ہو جائیں گے، ہم شک کا شکار ہو جائیں گے، ہم چہمی گوئیاں شروع کر دیں گے، ہم ڈسکشن کریں گے کونے میں بلا بلا کے ایک دوسرے کو کہ پتہ نہیں کہاں گئے لوگ، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے لوگ، پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ باتیں یہ مناسب نہیں ہیں. خوشی کی حد تک محسوس کر لینا الحمدللہ اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایمان کا ڈگمگا جانا تعداد کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ نفاق کیسے غیر شعوری طریقے سے آتا ہے نا. وہ اعلان کر کے تھوڑی آتا ہے کہ میں نفاق ہوں، میں آ رہا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح برسر عام اعلان کر کے آئے گا اور ہم کہیں گے ہاں وہ نفاق آ رہا ہے چلو بچتے ہیں ہم اس سے. ایسے نہیں ہوتا، گھنٹی بجا کے تھوڑی آئے گا TCS کے ذریعے سے نفاق آ گیا، آپ کہیں اچھا اب میں بچ جاتی ہوں اس سے. ہم یہ سمجھتے ہیں سچ مچ ہم کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ چپکے سے داخل ہو جاتا ہے، خاموشی سے، ان اناؤنسڈ، ان انوائٹڈ. یا ہم کیا سمجھتے ہیں، یا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اناؤنس کر کر آتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم نفاق کو انوائٹ کریں گے تو آئے گا، ان انوائٹڈ تھوڑی آئے گا. میں تو نہیں منافق بننا چاہتی، کوئی ہے یا ہم میں سے جو منافق بننا چاہتا ہے؟ ہم نے کہا چونکہ میں منافق بننا نہیں چاہتی اس لیے میں منافق نہیں ہوں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. نفاق نہ اناؤنس کرتا ہے، نہ نفاق انویٹیشن کا انتظار کرتا ہے. نفاق کو انوائٹ کرنے والے بہت کم ہیں، شعوری منافق بہت کم ہیں، غیر شعوری منافق ہوتے ہیں زیادہ تر تو. اور قرآن میں ان دونوں اقسام کا ذکر ہے، شعوری منافق اور غیر شعوری منافق. تو شعوری منافق کانشیس ہپوکریٹس کون؟ کہ جنہوں نے باقاعدہ انوائٹ کیا ہے، جن کو کہ نفاق پسند ہے، جو چاہتے ہیں ہم منافق بنیں، ارادہ ہی ہے ان کا منافق بننے کا. ایک قسم منافقوں کی وہ ہوتی ہے، لیکن اکثریت منافقوں کی وہ نہیں چاہتی منافق بننا، وہ نہیں سمجھتی منافق اپنے آپ کو، اس کو نفاق اچھا نہیں لگتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب میں منافق ہوں، لیکن منافق ہوتے ہیں. سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 72 میں شعوری نفاق کا ذکر آتا ہے. پہلے ہم شعوری نفاق کی بات کر لیتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ تعداد میں کم ہیں، وہ تعداد میں تھوڑے ہیں.
یہ سازش کے تحت جان بوجھ کر جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے سازش یہ کی کہ جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر، اس پر دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ، صبح کو ایمان لے آؤ، شام کو انکار کر دو۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے قدم بھی ڈگمگا جائیں، کچھ مسلمانوں کے دل میں بھی شک اور شبہ پیدا ہو جائے۔ یہودیوں نے دیکھ لیا تھا کہ جو مسلمان ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی طاقت دنیا کی اس کو ہلا نہیں سکتی۔ تو انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا، آ کر صحبت میں رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلمہ پڑھ لیتے تھے اور شام کو یہ کہہ کر اپنے دین میں واپس لوٹ جاتے تھے کہ ہم نے تو اسلام میں کوئی خاص بات دیکھی نہیں۔ تو کمزور ایمان والوں کا اعتماد اسلام کے بارے میں ڈگمگا جاتا تھا۔ سمپل جو لوگ ہوتے تھے، سادہ لوح جو لوگ ہوتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ بھائی اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنا وقت گزارا مسلمانوں کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آخر کوئی تو وجہ دیکھی ہوگی نا کہ پٹ آف ہو گئے، کچھ تو مسئلہ ہوگا۔ یہ ایک شک کا چھوٹا سا کیڑا دماغ میں لوگوں کے ہو سکتا ہے پیدا ہو جاتا ہو۔ سورہ مائدہ میں بھی آیت نمبر 61 میں بھی ان کی سازش کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اے مسلمانوں تمہارے پاس جب یہ منافق آتے ہیں کہتے ہم بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ تو کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر کے ساتھ نکل گئے، کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا ایمان لانے کا۔ اس کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ مثال کے طور پہ کوئی دشمن ملک مسلمانوں میں اپنا کوئی جاسوس چھوڑنا چاہتا ہے، اسپائس چھوڑنا چاہتا ہے، وہ آ کر کسی بارڈر کے قصبے میں، گاؤں میں، شہر میں رہنے لگتا ہے۔ اب وہ جو جاسوس آیا ہے، ہو سکتا ہے ہندو ہو یا کرسچن ہو یا یہودی ہو، لیکن جب وہ جاسوس بن کر آئے گا تو بہروپ بن کر ہے نا ڈسگائز میں آئے گا، اور مسلمانوں کے ڈسگائز میں آئے گا۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پر کہ ایک شخص تھا، اتنی لمبی داڑھی، مسجد کا امام، اور لوگ اس قدر عقیدت اس سے رکھتے تھے، پتہ چلا انڈین اسپائی تھا، ہندو تھا۔ اب یہ شخص جو ہے، جو کہ ایک بہروپ بھر کر آیا ہے ایک امام کا، اس نے قرآن پڑھا ہوگا، عربی سیکھی ہوگی، نماز سیکھی تبھی تو امامت کروا رہا ہے، لیکن جو کچھ اس نے نمازیں پڑھیں، جو قرآن پڑھا، وہ کیا تھا؟ ایک بہروپ تھا، اجر تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا اسی بہروپ میں تو مسلمان نماز جنازہ بھی تو پڑھتے، اس کی مسلمان ہی سمجھتے۔ تو ایسے بہت کم ہیں کہ جو باقاعدہ منافق بن کر آتے ہیں، بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر۔ اسی میں ایک واقعہ آتا ہے، نور الدین زنگی ایک خلیفہ تھے مسلمانوں کے، انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں نور الدین زنگی سے کہ دو کتے ہیں جو کہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب وہ 2-3 دفعہ اس نے دیکھا، سمجھ میں نہ آیا کہ تعبیر کیا ہے۔ تو ہو یہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ مبارک ہے، اس سے کچھ فاصلے پر ایک جھونپڑی میں 2 درویش صفت مسلمان رہ رہے تھے، بالکل دنیا سے کٹے ہوئے۔ پتہ چلا تحقیق کرنے پر کہ وہ 2 یہودی تھے اور وہ اپنی کٹیا کے اندر اندر سرنگ کھود رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بر وقت اس کو مطلع کیا، اور اب جو ہے انہوں نے نیچے تک سیسا انڈیل دیا ہے نا، چاروں طرف سے سمجھیں کہ فورٹیفائی کر دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کہ کوئی ڈگ کر کے ٹنل بنا کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ہے شعوری منافق۔ اب وہ جو کہ بالکل مسلمانوں میں درویش بنے ہوئے تھے تو منافق تھے نا، کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن ان کو معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اب جو دوسری کیٹیگری ہے غیر شعوری نفاق، اس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کیٹیگری کا قرآن میں بہت تذکرہ ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وقتی طور پہ اسلام سے متاثر ہوئے، ایمان لے آئے نیک نیتی کے ساتھ، جوش اور جذبہ، اور قرآن سن کے شاید رونا بھی آیا اور سب کچھ ہوا اور دل اتنا پگھلا اور وہ جذبات میں ہلچل مچی، کہا کہ دیکھو ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ تو جب دعوت قبول کی تو خلوص بھی تھا،
نیک نیتی بھی تھی، جذبات بھی بہت عمدہ تھے، لیکن ابھی تو تھیوری پڑھ رہے تھے نا، ابھی تو وضاحت ہوئی نہیں تھی کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، دین کے ڈیمانڈز کیا ہیں، کیسے کیسے امتحانات سامنے آئیں گے۔ اب جب وہ تھیوری پریکٹس میں ڈلتی ہے تو گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تھیوری کو بڑا اچھا پڑھا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، جان اور مال دینے کا ارادہ ہوگا تو ہم دیں گے۔ جیسے آج ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قصے پڑھتے ہیں، کتنا رشک آتا ہے ان کے اوپر کہ واہ سارا مال لے آئے۔ اب آج کوئی کہے کہ تم ذرا اپنا ایک سیٹ تو دے دو اللہ کی راہ میں، خفا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے کہ میں ہی رہ گئی ہوں پوری کلاس میں اور کوئی نہ ملا ان کو۔ تو یہ سمجھ رہی ہیں آپ بات، بڑا فرق ہے تھیوری میں اور پریکٹس کے اندر۔ سننا کچھ اور ہی چیز ہے، سننے میں کیا سن کر جھومیں اچھی طرح سے، لیکن عمل یہ ہے نا کسوٹی، یہ ہے ایسڈ ٹیسٹ۔ تو تھیوریٹکلی ایک چیز کو جاننا کچھ اور ہوتا ہے، اور اس چیز کا حقیقی صورتحال بن کر سامنے آ جانا بالکل دوسرا معاملہ ہے۔ تو اس طرح جب عمل کے تقاضے کو سامنے پاتے ہیں اور گھبراتے ہیں اس کو دیکھ کر، یہ گھبراہٹ جو پیدا ہوئی، اس پہ قابو پا کے یا تو جہاد شروع کر دیں تو ٹھیک ہے، آگے چلتے چلے جائیں گے۔ اگر اس موقع پر جب اس آزمائش کو یا اس تقاضے کو، ڈیمانڈ کو دیکھ کر گھبراہٹ پیدا ہوئی تھی اور جہاد شروع نہیں کیا بلکہ پیچھے ہٹنے کا سوچا، بیک ٹریک کرنے کا سوچا، اب یہ ایمان کو کمزور کرنے والی چیز آ گئی۔ یہ ہے نفاق کا پہلا سٹیج، بیک ٹریک کرنا، پیچھے ہٹ جانا۔ لیکن بہرحال ابھی بھی اصل مرض نفاق شروع نہیں ہوا، اس پر بھی شروع نہیں ہوا نفاق۔ یوں سمجھیں ابھی زمین تیار ہو رہی ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی سنبھل جائیں، استغفار کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیں اور اچھے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں آ جائیں۔ خود جہاد نہیں بھی کر رہے، کم از کم مجاہدوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں تو بہتری ہو جائے گی، اور صحبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مجاہد بن جائیں، تو ایک عارضی کمزوری، عارضی خطا کی چیز بن کے رہ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ نہیں کرتا، اب ایمان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے اور اللہ نے بھی اس مرض کو بڑھا دیا۔ تو یہ مرض کیا ہے؟ پہلے تو ریزسٹنس کمزور ہوئی، امیونٹی سسٹم کمزور ہوا، ان کا ایمان کمزور ہوا اتنا کمزور، اور اب نفاق نے زور کا ان پہ حملہ کیا، اور رفتہ رفتہ وہ نفاق جو ہوتا ہے ایمان کو بالکل ریپلیس کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں بچتا۔ ہر منافق سمجھتا ہے کہ میں منافق ہوں، لیکن ابھی جیسے ہم نے بات کی، نہیں، یہ غیر شعوری منافق ہیں، انکانشس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور کیا ہے آگے؟ وما یشعرون، ان کو تو شعور بھی نہیں ہے، پتہ تھوڑی ہے ان کو، they don't know۔ نہ انہوں نے نفاق انوائٹ کیا، نہ نفاق کو یہ پسند کرتے ہیں، نہ نفاق ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ منافق ہیں۔ جیسے ایک بیماری ہوتی ہے، اس کے سمٹم ظاہر ہوتے ہیں، اگر اس کو ڈائگنوز کر لیا تو علاج بھی شروع ہو جائے گا۔ ایک بیماری پھیل رہی ہے، ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی تو علاج بھی کیسے ہوگا؟ تو ایسی بیماری تو بہت زیادہ خطرناک ہے جو کہ ڈائگنوز نہ ہو سکے۔ یہ ان کا ایسا مرض ہے، ان ڈائگنوز رہ جاتا ہے ان کا مرض۔ اب ہوتا کیا ہے، اوپر سے تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، مومن بھی اور منافق بھی، ایک معاشرے میں سب مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں، ظاہری اعمال ایک جیسے ہوتے ہیں، بظاہر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہمیں کیا خیال آتا ہے کہ منافق نماز نہیں پڑھتا، منافق روزہ نہیں رکھتا، منافق جو ہے وہ حج نہیں کرتا، ہے نا؟ ہمیں یہ خیال آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھتا ہو سکتا ہے قرآن پڑھتا ہو سکتا ہے درس دیتا ہو سکتا ہے حج کرتا ہو، پردہ کرتی ہو، تب بھی منافق ہو سکتے ہیں۔
دراصل ہم جب شریعت کے احکامات پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، فرائض پر، ہم سمجھتے کہ ہم فرائض پہ عمل کر رہے ہیں، اب تو ہم منافق ہو ہی نہیں سکتے، اب تو ہم خطرے سے بچ گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی بھی نمازیں پڑھتا تھا، وہ بھی زکوٰۃ دیتا تھا، وہ بھی روزے رکھا کرتا تھا، لیکن منافق تھا۔ تو اوپر اوپر سے منافق اور مومن عام حالات میں، جب حالات نارمل ہوتے ہیں نا، سب ایک جیسے رہتے ہیں۔ جو بھی فرق ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے۔ دراصل ایک قوم ایک کمیونٹی کی طرح رہتے ہیں، آپس میں شادی بیاہ، کاروبار، تجارت، تعلقات، دوستیاں سب ہوتی ہیں۔ فرق کب ظاہر ہوتا ہے؟ فرق اس وقت ظاہر نہیں ہوتا جب اسلام کو، جیسے بھی ہم نے بات کی، مذہب کے لیول پہ رکھا جائے، اسٹیٹک کانسیپٹ آف اسلام۔ ہر چیز اسٹیگننٹ ہے، ہر چیز سٹل ہے، کوئی موومنٹ نہیں، کوئی ہلچل نہیں، ایک دم حالات درست ہیں، کچھ نہیں پتہ چلے گا کون منافق ہے کون مومن۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا کہ جینے مرنے کی رسمیں، کچھ نماز روزہ، اسی حد تک دین کو ہم نے رکھا ہوا ہے، نہیں پتہ چل سکتا کہ کون ہم میں سے منافق ہے کون ہم میں سے مومن ہے۔ لیکن جب معاشرے میں حرکت شروع ہوتی ہے، جب اسلام کا جہادی تصور سامنے آتا ہے، جب ڈائنامک کانسیپٹ سامنے آتا ہے، اسٹیگنیشن ختم ہوتا ہے اور دین کے غلبے کی جد و جہد شروع ہوتی ہے کہ اب دین کو نافذ کرو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پر عمل کرو۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ جب یہ جمود ختم ہوتا ہے، اسٹیگنیشن ختم ہوتا ہے، اب پولرائزیشن ہونی شروع ہوتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ لوگ آگے بڑھیں گے، کچھ پیچھے ہٹیں گے، اور جہاد جتنا تیز ہوگا، جتنا ریپڈ ہوگا، جتنا زیادہ ڈائنامک ہوں گے یہ ساری موومنٹس، اتنی تیزی کے ساتھ فرق نمایاں ہوگا۔ سب چھٹنا شروع ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کون رسمیں چھوڑتا ہے کون نہیں، کون عمل کرتا ہے کون نہیں، کون بہانے بناتا ہے کون جہاد کرتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہ جہاد اور ایکسکیوزز تو ضد ہے نا ایک دوسرے کی، یا جہاد کر لے انسان یا بہانے بنا لے، دونوں کام تو ساتھ نہیں ہوتا۔ مجاہد کا بہانوں سے کوئی تعلق نہیں، اور منافق کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جب تقاضے آتے ہیں کہ محنت کرو، قربانی دو، ایمان بڑھاؤ، اطاعت کرو، تو اس میں مخالفت شروع ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ جو جتنی مخالفت اٹھا لے، جو جتنا مذاق اٹھا لے، اس کا ایمان اتنا توانا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ نئے ایمان کے لیے جو نیا نیا ایمان پیدا ہوتا ہے، اس کی غذا مخالفت اور مذاق ہے، اور جس کے ایمان کو مخالفت اور مذاق کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس کا ایمان بعض دفعہ کچا رہ جاتا ہے۔ تو یہ مخالفت اور مذاق ضروری ہے ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں پہ اسلام نافذ نہیں ہے۔ ہم ایسے معاشرے کی بات نہیں کر رہے جہاں اسلام ڈومیننٹ ہے۔ ایک معاشرہ ہے جہاں اسلام نہیں نافذ، وہاں کوئی شخص مومن بننا چاہتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو ضروری ہے کہ مذاق اڑوائے اور مخالفت اٹھائے، تب کہیں جا کے اس کے ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوگی، سختی پیدا ہوگی۔ جو تقاضا آتا ہے وہ پورا کرتا چلا جاتا ہے، چاہے کسی مفاد پہ زد پڑے، کوئی ویسٹ انٹرسٹ جائے، دولت جائے، عزت جائے، کوئی ناراض ہو، بچوں کی بات طے ہو یا بچوں کی بات ٹوٹے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ کشتیاں جلا دی نا اس نے، وہ تو بس آ گیا، پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جو ہیں پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے آیت 93 میں کہ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور عمل صالح کیے، پھر ایک درجہ اور اونچا، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقوی اختیار کیا اور مزید ایمان کے نئے درجے پر گئے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کیا اور وہ احسان کے درجے پہ پہنچ گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کو تو محسنوں سے محبت ہے۔ تو ایک جب آپ دیکھیں جو ڈائنامزم ہے نا، تو ایک طبقہ جو ہے معاشرے کا وہ اونچائی کی طرف جا رہا ہے، تقویٰ بڑھ رہا ہے، دوسری طرف کنفیوزڈ لوگ ہیں، ہچکچا رہے ہیں، ہیزیٹنٹ، کریں نہ کریں، بڑھیں نہ بڑھیں، ضروری ہے نہیں ہے، فرض ہے کہ واجب ہے کہ موقدہ ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا کہاں لکھا ہے، کیا اس کے خلاف کوئی دلیل ملتی ہے،
کیا ڈفرینس آف اوپینین ہے، کیا یہ کنٹروورشل ہے، انہی چکروں میں رہتے ہیں. قدم بڑھانے سے پہلے 100% گارنٹی چاہتے ہیں ہمیں نقصان تو نہیں ہوگا، ہم پر آنچ تو نہیں آئے گی. اور اس رویے کو بہت عقل مندی سمجھتے ہیں کہ پھونک پھونک کے قدم رکھو صراط مستقیم پر، ہر چیز میں اطاعت کرنے نہ کھڑے ہو جاؤ. یہ دیکھو کہ اطاعت کے پروز اینڈ کونز ہیں کیا. اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو لاس کیا ہے تمہارا، یہ دیکھ لو پہلے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، ابو بکر کی طرح، عمر کی طرح ایمان لاؤ، تو منافق کہتے ہیں اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں واہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، کوئی دنیا کا فائدہ نہ دیکھیں. ایسے نہیں ایمان لانا ہم کو. جب بھی آزمائش آتی ہے منافق پر، یہ بہانے کا اسکیپ روٹ کھولتا ہے، چور دروازہ کھولتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اور منافق ہمیشہ اپنی ذاتی فائدے پر اسلام کا فائدہ قربان کرے گا، اپنے ذاتی کام کے لیے دین کا کام ضرور چھوڑے گا. اس کو اجتماعیت سے مطلب نہیں ہے، اس کو ذات سے مطلب ہے. جب یہ کام کرتا رہتا ہے دل بند ہو جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے. لیکن یہ ایک دم نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے نا، گریجولی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ. جیسے ڈوبنے والا ایک دم نہیں ڈوب جاتا نا، پہلے ڈبکی کھاتا ہے، نیچے جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، پھر نیچے جاتا ہے، پھر ڈوبتا چلا جاتا ہے. سورہ نساء میں بہت خوبصورت آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، آیت 137، ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا. ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. تماشا بنا لیا دین کا، کبھی نمازیں پڑھی کبھی چھوڑ دیں، کبھی حجاب شروع کیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی دین پکڑ لیا کبھی دین چھوڑ دیا. آمنو کفرو، کبھی جلے کبھی بجھے، کبھی جلے کبھی بجھے. تو فیوز تو اڑنا ہی اڑنا ہے نا. فرمایا ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، کبھی نہیں بخشے گا. تماشا بنایا دین کا، مذاق بنا لیا دین کا. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہدایت اب دے. مذاق کرتے ہیں اللہ سے، اللہ سے تماشا کرتے ہیں. اللہ کو یہ ایٹیٹیوڈ بالکل پسند نہیں. مومن تو کھپا دینے میں کامیابی سمجھتا ہے نا، جو تقاضا ہے مجھے کرنا ہے، بے چونو چرا. وہ کہتے ہیں سن لیا ہم نے، ہم مانیں گے، اب اس کی کیا کاسٹ آ رہی ہے وہ دیکھیں گے. اور قربانی دینا یہ تو ہے ہی ضروری، کاسٹ آف بینگ اے مسلم یہ تو کرنا ہی ہے. منافق چاہتا ہے بچا لوں، سب سمیٹ لوں. اور سب سے خطرناک بات، جیسے بھی ہم نے بات کی، پتہ ہی نہیں ہوتا منافق کو کہ میں ہلاک ہو رہا ہوں، معلوم ہی نہیں چلتا. صحابہ کا حال یہ تھا، کسی چیز سے اتنا نہ ڈرتے تھے جتنا نفاق سے ڈرتے تھے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے ابن ابی ملیکہ سے، وہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا ہوں. تو کیا خیال ہوگا صحابہ کا اپنے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ان سب کو اپنے بارے میں نفاق کا ڈر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو چند منافقین کے نام بتا دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور آپ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائے تھے اور ان سے کہا تھا تم کسی کو یہ نام مت بتانا. اس کے بعد سے حذیفہ رضی اللہ عنہ کا لقب پڑ گیا تھا صاحب السر النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے مالک. اور صحابہ کو معلوم تھا کہ حذیفہ کو منافقوں کے نام معلوم ہے. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ آئے حذیفہ کے پاس اور کہا حذیفہ تم کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، وہ جو منافقوں کے نام تم کو اللہ کے رسول نے بتائے تھے کہیں میرا نام تو نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کا نام نہیں تھا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اور کسی کو نہیں بتاؤں گا. یہ تم کہتے ہیں نا کنفرمیشن بائی ایلیمینیشن، سب آ کے پوچھتے جائیں گے اپنے اپنے نام، تو اینڈ میں جو بچ جائے گا پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہی منافق تھے. انہوں نے کہا کہ میں اور کسی کو اب یہ بات نہ بتاؤں گا. تو جب عمر رضی اللہ عنہ ڈر سکتے ہیں تو ہم کمپلیسنٹ ہو سکتے ہیں؟
ہم کہتے ہیں نہیں میں تو منافق ہو ہی نہیں سکتی، یقین ہے پکا ہم کو اپنے بارے میں، تو اللہ اس یقین سے ہمیں بچائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق، نفاق سے صرف مومن ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ صرف منافق سمجھتا ہے، بے فکرہ ہوتا ہے، کیئر فری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے فکر مند تو وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے وہ فکر مند ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی دولت نہ ہو اس کو کیا فکر، گھوڑے بیچ کے سوئے گا، نہ پیسہ ہے نہ چوری کا ڈر ہے۔ وہ کہا ہے نا کسی نے، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو کہ ڈاکوؤں کو دعا دیتا ہوں سبھی کچھ لے گئے، اب بالکل کوئی فکر ہی نہیں مجھ کو، ہے ہی کچھ پاس پلے ہے ہی نہیں جو فکر کریں۔ تو مومن تو بہت چوکنا رہتا ہے، بہت ڈرتا ہے وہ کہ چوری نہ ہو جائے میرا ایمان۔ منافق کو کوئی ڈر نہیں، کیوں ڈر نہیں؟ اس لیے کہ ایمان ہی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اللہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور جو دل چھپاتے ہیں۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں منافق کی علامت ہے نا، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ تو یہ منافق خوب جھوٹ بول بول کے اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالا کرتے تھے۔ تو اب ان کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں تو کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ ان کی گواہی کس کو چاہیے؟ کوئی منتظر بیٹھا ہے کہ عبداللہ بن ابی کہے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو وہ مانیں گے؟ تو خالی اپنی امپورٹنس، صرف جھوٹا دعویٰ، اپنی گلٹ پر پردہ ڈالنا، دل سے نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اوپر اوپر سے بس دکھاوے کی باتیں کرتے ہیں۔ تبصرہ کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کیوں کہتے ہیں یہ؟ اور دوسری بات واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اللہ ان کی باتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا، ان کی چرب زبانی سے، ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے۔ یہ میٹھی چھریاں خوب پتہ ہیں اللہ کو کیسی میٹھی چھریاں ہیں، یہ میٹھا زہر ہیں۔ تو اللہ ان کو پرے پھینک رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کس بات میں جھوٹے ہیں؟ اس دعوے میں جھوٹے ہیں، اس گواہی میں جھوٹے ہیں کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر مانتے تو ایسی باتیں کرتے آپ کے بارے میں، اتنا ستاتے آپ کو نہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ کافروں کی طرح ان سے قتال کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اپنے دعووں کے پیچھے چھپ گئے ہیں جا کر۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ خواہشات نے ایسا جکڑ لیا ہے، ایسے لپٹ گئے ہیں زمین سے کہ یہ دنیا کو چھوڑنا تو برداشت ہی نہیں کر سکتے، خواہشات کی قربانی تو دی ہی نہیں جاتی۔ کسی نے کہا ہے کہ دین بہت پیارا، ایمان بہت پیارا، اللہ بھی برحق، رسول بھی برحق، لیکن پیٹ برحق۔ پیٹ سب سے بڑا حق ہے، پیٹ بھرے گا تو دین پہ چلیں گے، مشکلات آئیں گی تو ہم کہیں گے ہم تو مجبور ہیں، سوری میں تو نہیں کر سکتا۔ تو مجاہد کا کب پتہ چلتا ہے کہ وہ مجاہد ہے؟ جب آزمائشیں آتی ہیں تبھی تو پتہ چلتا ہے۔ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، حالات بہت اچھے ہیں، اسموتھ سیلنگ ہے، تو کیا جہاد کی ضرورت ہے؟ میاں بھی بہت اچھے ہیں، خوب کوآپریٹ کرتے ہیں، اولاد بھی بہت اچھی ہے، کوئی اڑنگا نہیں لگاتی، سسرال بھی بہت اچھی ہے، میکا بھی بہت اچھا، خود بھی بہت اچھے، تو کیا جہاد ہے اس کے اندر؟ مجاہد تو وہ ہے کہ جو
ان ساری مخالفتوں کو برداشت کرتا ہے اور عبور کر جاتا ہے. جہاد یہی تو کرنا ہوتا ہے، مخالفت جب سامنے آئے.